یا ایک زمین کا انتخاب کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی؟ اب تمہارے پاس ظرف کتنا ہے؟ اگر تمہارے پاس ایک ظرف ہی چھوٹا ہے تو اس بیج میں سے جو پیر نکلیں گے وہ چھوٹے چھوٹے نکلیں گے، چھوٹے چھوٹے. تھوڑی سی دھوپ تیز ہوگی مرجھا جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے اس میں پھر شاخیں نکلیں گی. دھوپ تھوڑی سی تیز ہوئی مرجھا جائیں گے، ہوا تھوڑی سی تیز چلی گر جائیں گے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تمہاری زمین اتنی زرخیز ہو، اتنی وسیع ہو کہ وہاں پہ ایک بیج نہیں 14 بیج لگا سکتے ہو. پھر ہوا چلے، آندھی آئے، طوفان آئے، نہ وہ جھکنے والے نہ وہ مرجھانے والے. اب یہ تم پر ہے. یہ اللہ آ کر نہیں بتائے گا کہ کہاں، تمہارے ہاتھ سے پکڑ کے نہیں، تمہیں خدا سے بھی بیج دے دے گا. اس بیج کا نام ہے عقل. ہاں، عقل سے ہی تم علم لوگے. اس بیج کا نام ہے عقل. اب یہ تم پر ہے، کہاں رکھ رہے ہو، کس جگہ رکھ رہے ہو، اس پہ پانی کس کا لگا رہے ہو، کھارا پانی لگا رہے ہو یا میٹھا پانی لگا رہے ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات کیا نہیں؟ اب ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں. عقل ہے، خدا نے تمہیں عقل دی، عقل دی. اب رکھو کہاں رکھتے ہو؟ اب کچھ لوگ ہیں لے گئے اپنے جیسے بے وقوفوں کے پاس، جا کے کہا ذرا اس کو بھی پانی دیجیے، یہ بھی اگا ہے. پہلے اس کا تو دیکھو، اس کا کتنا تناور درخت ہے، پھر آپ اپنا بیج وہاں پہ رکھیے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. عقل کے بغیر قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے کہا یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہے فقط عقل مندوں کے لیے. اللہ بے وقوف سے مخاطب نہیں ہوتا، یا تو عقل مندوں سے یا اپنے نبیوں سے. اللہ کافروں سے مخاطب نہیں ہوتا، اللہ منافقوں سے مخاطب نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ جانتا ہے یہ تو بے وقوف ہے، جاہل ہے، ان کے پاس عقل نہیں. یا تو اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے یا عقل مندوں سے. نبی وہ جو عقل کے آخری درجے پر ہے، عقل مند وہ جو نبوت کی قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پہنچ رہی نا بات؟ اب ہم نے یہاں سے آگے اپنا سفر طے کرنا ہے. کیا ہیں شاخیں، کون سی ہیں جڑیں اسلام کی؟ بچے کو معلوم ہے کہ 5 جڑیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ان کو جو اچھے طریقے سے زمین میں، اپنے دل کی زمین میں بو دے تو شاخیں بڑی تناور نکلے گی. اب ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں ہم کی ذات پر. تو جب جڑوں کی بات ہو رہی ہے، ان میں کہاں ہیں ہم؟ پہنچ رہے ہیں؟ اب کسی اگر بے وقوف سے، کسی کم ظرف سے، کسی کم عقل سے، کسی کم عالم سے کسی سے پوچھیں گے کہ اس میں ان 5 میں کہاں ہے ہم، تو وہ کہے گا ایک 2 مقام ہے جہاں پر ہے، سب میں نہیں ہے. وہ کہے گا توحید میں نہیں ہے، عدل میں نہیں ہے، نبوت میں ہے، امامت میں ہے، قیامت میں نہیں. عقل کم تھی، علم کم تھا، اس لیے 2 میں دکھائی دیا، 3 میں دکھائی نہیں دیا. اب آپ کے سامنے بالکل واضح رکھنا چاہ رہا ہوں، توحید میں کہیں ہم ہے؟ ظاہری طور پر توحید میں کہیں ہم ہے؟ نہیں. عدل میں کہیں ظاہری طور پر ہم ہیں؟ نہیں. قیامت میں ظاہری طور پر کہیں اہم ہے؟ نہیں. جب بھی کہیں پہ تعریف پوچھی جاتی ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، تو وہ سب پڑھ دیتے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے. وہ کہتے ہیں یہی توحید ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ توحید ہے، یہ سراسر توحید ہے. توحید ہم سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہتے ہیں
کہ توحید ہوتی کیا ہے. توحید کوئی وجود نہیں ہے، توحید وجود کے بغیر ہے. یہ باطن کی بات ہے، ظاہر کی بات نہیں. کیا ہے؟ جب بھی کسی سے پوچھا توحید کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا توحید ہے. کس نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ ہمارے آباء و اجداد. ان کو کس نے بتایا؟ ان کو آخر پہ کہاں پہ آئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، نبی کے بغیر توحید مکمل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو صرف ذرا غور سے سنیے گا. جس کو یہ لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ توحید ہے، یہ سراسر توحید ہے، تو صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اگر حسین کو نکال دیا جائے تو توحید صرف ایک جسم رہ جائے گی بغیر روح کے. بغیر روح کے ایک جسم ہے جس کو توحید کہتے ہیں. اگر اس جسم میں حسین کو ڈال دیا جائے تو توحید زندہ و آباد بن جائے. اب یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے، بالکل توجہ سے سنیے گا، ابھی بہت سارے سوال یا نشان سے نظر آ رہے ہیں، ہم ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے تبسل سے، آل محمد کے تبسل سے. ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے ہم کل بھی بات کر چکے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تحفے میں کیا دیا؟ نماز اور روزے. جو تحفے میں ملا ہے وہ خاص ہے. اب اس میں، اس تحفے میں کوئی ملاوٹ ہو جائے تو نہ تو یہ اللہ کو قبول اور نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول. اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہو جائے تو قبول نہیں. اچھا، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ یہ نمازیں پڑھنی ہے، اور کہا اپنی امت سے بھی کہو یہ پڑھنی ہے، اور اپنی امت سے بھی کہا، نبی کی امت سے بھی کہا کہ اپنی امت سے جا کے کہہ دیجیے گا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اب کوئی بھی اس میں ملاوٹ کرے نہ اللہ کو قبول نہ ہمارے نبی کو قبول. اب ذرا غور سے سنیے گا کس قسم کی ملاوٹ. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبہ ہے اس طرف، کعبہ دکھائی بھی دے رہا، آپ سے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے، سامنے ہے بے جان سی دیوار، آپ کے آگے ایک جاندار شے کھڑی ہو گئی، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا. یہ ہے ملاوٹ. پروردگار نے کہا یا تو نماز روک دو یا اسے پیچھے کر دو، کیونکہ یہ ہماری دی ہوئی نماز ہے، اس میں کوئی غیر اللہ آ جائے نا ہمیں قبول نہیں. پہنچ رہی؟ کوئی سامنے سے آیا آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہیں قبول نہیں. آپ کا صاحبزادہ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پہ آپ کے بچے آپ کو تنگ نہ کریں. اگر آپ کا بیٹا آپ کو بار بار آ کے آپ کے بازو کو کھینچ رہا ہے، یا تو آپ نماز کو ختم کر دیجئے یا پھر بیٹے کو ایک جھٹکا لگا کے گرا دیجئے تاکہ کوئی اسے آ کر اٹھا کے لے جائے. کیونکہ اللہ کو کسی کی بھی ملاوٹ اس نماز میں قبول نہیں ہے. اور تھوڑا سا آسان کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی نانا نماز پڑھ رہا ہو، بچہ کھیلتے کھیلتے پشت پہ آ کے بیٹھ جائے تو اسے گرا دو، اسے گرا دو، یا تو اسے گرا دو یا نماز کو ختم کر دو. کیونکہ اللہ کو ایسی نماز قبول نہیں کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا نواسا اوپر آ کر بیٹھ جائے. اللہ کو ایسی نماز بالکل بھی قبول نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نزدیک یہ ملاوٹ ہے، خدا کے نزدیک یہ ملاوٹ ہے، اور ملاوٹ والی نماز اللہ کو قبول نہیں. اب اور آسان کرنا چاہ رہا ہوں،